الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہم نے تمہارے اندر سے تمہارے درمیان ایک رسول مبعوث کیا، رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تذکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر بجا لاؤ، میری ناشکری نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شکل میں جو اپنی عظیم نعمت سے انسانیت اور بطور خاص ایمان والوں کو جو سرفراز فرمایا ہے، اس عظیم نعمت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر عظیم احسان یہ فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث فرمایا، اور پھر وہاں پر بھی وہ مقاصد بیان فرمائے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بھی اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن لوگوں نے اس عظیم نعمت کی ناقدری کی اور اس عظیم نعمت کی ناشکری میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ سے یا مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور خود گڑھے میں گرے اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گرا دیا۔ کما ارسلنا کس چیز سے تسبیح دی گئی تو یوں کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور امت مسلمہ کی شکل میں تمہیں وجود بخشا، اور من ذریتنا امۃ مسلمۃ، اور ہماری نسل میں ایک امت مسلمہ ہو، تو اللہ نے جیسے تمہیں ایک امت مسلمہ کی شکل میں اللہ نے برپا کیا، ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ ان میں سے ایک رسول ان میں سے بھیج، تمہارے وجود کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس دعا کے قبولیت کا مظہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ وجود بخش۔ حضرات نے کہا کہ کما ارسلنا فیکم، کہ جیسے ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا لہذا تمہیں چاہیے فذکرونی، کہ مجھے یاد کیا جائے، اذکرکم، تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اس پر بعض حضرات نے ماتنا فیکم کی دو توجیحات کی گئی ہے کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی شکل میں اللہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یا پھر یہ کہا کہ اللہ نے جیسے تم پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث فرما کر عظیم احسان فرمایا، لہذا تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ کرم اور احسان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو سب سے پہلے نبی کا مخاطب بنایا، اللہ نے اسی قوم میں سے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں رہی ہیں جو پیچھے کبھی بیان کی جا چکی۔ پھر اس رسول کے عظیم کاموں کا تذکرہ فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا، اللہ نے بات فرمائی کہ وہ رسول تمہارے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، کہ یہ آیت تلاوت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سب سے پہلا کام، جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے اس عظیم عمل کا تذکرہ اللہ نے ضرور کیا کہ یتلو علیہم آیاتنا، عظیم کام ہے۔ تو تلاوت کا عمل کتنا عظیم عمل ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انسانیت پر جو اللہ نے کرم فرمایا، اس نبی کا پہلا کام یہ بتلایا کہ وہ نبی تمہارے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ تو نبی کا پہلا کام تلاوت، تو تلاوت کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے۔ آج
مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو غیروں کے مستشرقین کے اثر سے متاثر ہو کر جو تلاوت کو بیکار بتلاتی ہے اور جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنا بیکار لایانی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ شیطان کا ایک طرح کا حربہ ہے اور یہ شیطانی نظریہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ زکا یزکی، تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا، پاک و صاف کرنا۔ یہ ایک عظیم عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 7 مرتبہ قسم کھا کے بات فرمائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پوری 7 مرتبہ قسم کھا کے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک کرے اور ناکام ہوگا وہ شخص جو کہا کہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرے۔ تو یہ اللہ نے 7 مرتبہ قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ تزکیہ کرنے والا کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الكل الا وهي القلب، کہ انسان کے جسم میں ایک کہاں کے گوشت کا ٹکڑا ہے کہ وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ اگر بگڑ جائے تو وہ پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ الا وهي القلب، اور کہا کہ وہ قلب ہے۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ تو آئیے اس کا مفہوم یہ بتلایا ہے کہ تزکیہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو ہر گندگی سے دل کو پاک کیا جائے، جتنے خرابیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، وہ چاہے شرک اور کفر کی لائن کی ہو، چاہے عبادات کی لائن کی ہو، معاملات کی لائن کی ہو، معاشرت کی لائن کی، اخلاقیات کی لائن کی، جتنی خرابیاں ہیں، جتنی گندگیاں ہیں، جتنے رذائل ہیں اور غلط منکرات ہیں، فواحش ہے، ان تمام سے اپنے دل کو پاک کرنا، اور پھر اس کے بعد جتنے خوبیاں ہیں اور جتنے فضائل ہیں اس سے اپنے دل کو آباد کرنا، اس سے اپنے دل کو منور کرنا، اور جس میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، پھر اخلاص ہے، صداقت ہے، اور اسی طرح اللہ رسول کی محبت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام گندگیوں سے پاک کرنا اور تمام خوبیوں اور تمام فضائل اپنے دل کو آباد کرنا، اس کو کہا کہ تزکیہ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم عمل بتلایا کہ وہ یزکی فرماتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم سے قرآن پاک مراد ہے، اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے یا پھر احادیث نبویہ ہے۔ اللہ کے نبی کو 2 چیزیں عطا ہوئی ہے، ایک قرآن جو ہے وہی مطلوع کی شکل میں ہے، اور دوسرے جو ہے وہی غیر مطلوع جو احادیث کی شکل میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی کی شکل ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ حکمت کا یہ معنی یہاں پر اللہ کے نبی کی سنت اور احادیث نبویہ مراد لی گئی ہے، جو قرآن پاک کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو دین اور شریعت کی ترجمانے کے لیے عظیم کلام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ باقی حکمت کا معنی بڑا جامع ہے جو کبھی بیان کیا جا چکا ہے کہ حکمت قرآن پاک کو بھی کہا گیا، حکمت سنت نبوی کو بھی کہا جاتا ہے یہاں پر جو مراد ہے، اور اس کے علاوہ حکمت جو ہے علم اور بصیرت کو بھی کہا جاتا، معرفت کو بھی کہا جاتا، ایسا علم جس کے ساتھ بصیرت ہو، ایسا علم جس کے ساتھ عمل ہو، ایسا علم جس کے اندر تجربات ہو۔ بہرحال حکمت ایک جامع لفظ ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کہ 23 سالہ نبوت کا جو دور گزرا ہے آپ نے یہ چاروں عمل فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی آیت تلاوت کی، دوسرے امت کا تزکیہ کیا، اور تیسرے کتاب کی تعلیم دی، اور چوتھے حکمت کی تعلیم دی۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جیسے ایک طرف انبیاء علیہ السلام بھیجا اور دوسری طرف اللہ نے اپنی کتابیں بھی اللہ نے ان کے ساتھ اتاری، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے کہ ان دونوں سے مل کر انسانیت راہ راست پر آئے گی، انسانیت صحیح راستہ پائے گی۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی ہٹا لی جائے تو انسانیت راہ راستے سے بھٹک جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ دونوں چیزیں جب تک دنیا میں ہوتی رہے گی کہ نبی کے جو وارثین ہیں اور کتاب، یہ دونوں کا علم مل کر اگر افراد اور کتابی تعلیم کے ذریعے سے جہاں انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کی جائے ہوگی وہ رہبری اور رہنمائی صحیح ہوگی، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور راستہ اگر اختیار کیا جائے گا تو وہ بہرحال گمراہی ہے، وہ بے رہروی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ پوری زندگی کا جو دور گزرا ہے یہ 4 چیزوں پر آپ نے عمل فرمایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ چاروں چیزوں پر عمل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ ایک امت، وہ امت
وجود میں آئی، جو خیر الامم کہلائی، جو خیر الامم کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کو عملی جامہ پہنایا اور ان چاروں چیزوں کو عملی شکل میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ مکرمہ کا اور پھر پورے عرب کا اور پھر پوری دنیا کا جائزہ لے کہ وہ جہالت اور ضلالت کے کس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کس درجے و برائیوں میں منہمک تھے۔ انسانی شکل میں شیطان کی جیتی جاگتی شکل ان کے اندر تھی، ان کے اندر حیوانیت تھی، ان کے اندر درندگی تھی، سانپ سے زیادہ وہ زہریلے ہو گئے تھے۔ الغرض یہ کہ وہ تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھی، اور پھر علم سے اور اخلاقیات سے، ادب سے اور انسانیت سے وہ کوسوں دور، جو حیوانیت کے جیتی جاگتی مثال تھے، درندگی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور فحاشیت شہوت کے وہ غلام تھے۔ وہی لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی تو پھر وہ علمی اعتبار سے اور ادب اور فن کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کی دنیا کا اندازہ لگائیے کہ وہاں پر تاریکی ہی تاریکی تھی، اور وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی ایسی روشنی نہیں تھی، بالکل علم سے کورے تھے، علم سے نابلد تھے، علم سے ناواقف تھے۔ لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوئی اور پھر آپ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، پھر وہ علم کے سوتے اور وہ علم کے چشمے ابلے کہ پھر پوری انسانیت اس علم سے سیراب ہوئی، اور وہ ایسے میٹھے، ایسے شیریں چشمے علم کے ابلے کہ جس سے انسانیت کو سکون ملا، اور جس سے انسانیت کے اندر فضائل اور اخلاقیات، ان کے اندر آداب اور کردار کہ وہ جوہر رونما ہوئے کہ کہیں اس کی مثالیں انسانی تاریخ میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نتیجہ ہے۔ کیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نتیجے میں علوم و فنون وجود میں آئے۔ اس امت نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے جو افراد قطب و ابدال بنے اور علامہ و فہامہ بنے اور بڑے بڑے جہابیزہ بنے، بڑے بڑے مصنفین بنے، بڑے بڑے ادباء اور بلغاء بنے، بڑے بڑے مورخ بنے اور بڑے بڑے مفسر اور محدث بنے، میں علم کی ہوا چل پڑی اور پوری دنیا علم سے گویا کہ بھر گئی۔ بے شمار مفسرین، بے شمار محدثین، بے شمار فقہاء، اور پھر اس کے علاوہ جو علوم و فنون کی جو آبیاری ہوئی، علوم و فنون کے جو سوتے پھوٹے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کیسے علوم کی داغ بیلے، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، پھر علم لغت، علم ادب، اور پھر اس کے اصول، اس کے ضوابط، تو ایسے علوم کا دنیا میں وجود ہوا کہ کبھی شاید انسانی تاریخ میں، انسان کے خیال و گمان میں بھی اس کے کبھی نقشے نہیں آئے۔ علوم حدیث کے سلسلے میں محدثین کرام کی جو کوششیں رہی، اور پھر اس کے سلسلے میں جو جد و جہد رہی، اور اس کے جو اصول و ضوابط مرتب ہوئے، فن اسماء و رجال کے نام سے جو عظیم فن امت محمدیہ نے وجود بخشا، ایسے پھر ادبی محفلیں قائم ہوئی، ادبی مجلسیں قائم ہوئی، ادبی اکیڈمیاں اور فنی اکیڈمیاں قائم ہوئی، تو دینی و دنیاوی تمام فنون اور تمامی علمی صنفیں منظر عام پر آئی۔ تو یہ ہلکی سی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی دنیا پر ڈالے، اور ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کی دنیا پر ڈالے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کی مقدر چمکائے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کی مقدر چمکائے۔ الغرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں علم و حکمت کے سوتے پھوٹے، علم و حکمت کے بڑی بڑے دانشگاہیں اور بڑے بڑے مرکز اور بڑے بڑے اس کے معاہد قائم ہوئے، بڑے بڑے ادارے وجود میں آئے۔ آج بھی پوری دنیا میں
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و فنون کی شکل میں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی ہے یہ وسیع دنیا میں پھیلے ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اس ایک جملے پر سر دھنیے کہ وَيُعَلِّمُكُمْ کہ وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. تو انسان بالکل کورا تھا، ناآشنا تھا، اس کو سب کچھ سکھا دیا. پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے جینے کا ہر طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. انسان کو انسانی زندگی کے جینے کی وہ تمام طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے. جتنے دنیا میں فنون ہے وہ سب یہ اسلام اور مسلمانوں کے کا دین ہے کہ دنیا میں یہ فنون وجود میں آئے یا ان کو اس کو ترقی ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِي بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد کرنے پر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے یاد کرنے پر خود اپنے یاد کرنے کا تذکرہ کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ابو عثمان نہدی نے کہا کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ وہ کس طرح؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں تو میں اللہ مجھے یاد کرتا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ یہ معمولی فرش پر یہ پڑا ہوا انسان، یہ خاک میں لوٹنے والا انسان، یہ زمین پر چلنے پھرنے والا یہ معمولی انسان، یہ معمولی کیڑا اس فرش پر اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش پر یاد کر رہا ہے. کہ کئی حدیث ہے، ایک حدیث میں کہا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا. وَإِن ذَكَرَنِي فَأَنَا مَعَهُ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي کہ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ کہ میں اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں. اور کہا کہ وہ ناتانی کہ وہ اگر میری طرف ایک بالشت آتا ہے یا دو بالشت اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں. اور کہا تانی یمشی اتیت حرولۃ اگر وہ میری طرف چلتا ہے چلتے ہوئے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں. تو یہ فضیلتیں ہیں اللہ کے ذکر کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ولا ذکر اللہ اکبر کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ ذکر ہی کی وہ خاصیت ہے کہ یہ ذکر اللہ کا ذکر جس چیز میں جتنا کثرت سے ہوگا اس چیز کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی. نماز جیسی عبادت جتنا اس میں اللہ کا ذکر ہوگا نماز کی فضیلت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. حج میں جتنا ذکر اللہ کا ہوگا اتنا حج کی اہمیت بڑھ جائے گی. اسی طرح اور دیگر عبادات میں جتنا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس عبادت کو انجام دیا جائے گا اس عبادت کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جائے گی. تو اللہ کا ذکر ایک عظیم چیز ہے. یوں کہا کہ ذکر اصل دل سے کیا جائے کہ زبان کے ساتھ دل میں بھی اللہ کا استحضار ہو، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. لیکن میں اگر اللہ کا یاد نہ ہو تب بھی اگر زبان پر اللہ کا ذکر ہو تو یہ بھی فائدے سے اور نفع سے خالی نہیں ہوا. ابو اسنان کے سامنے بعض حضرات نے شکایت کی کہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل میں وہ حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی. تو کہا کہ تب بھی تم اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے جسم کا ایک عضو کو یعنی زبان کو اپنے ذکر میں اپنی یاد میں معمور کیا، اس سے آباد کیا، یعنی ذکر کی توفیق دی. تو جب ذکر ہو تو اللہ کا دھیان ہو اور استحضار ہو، لیکن اگر وہ کیفیت نصیب نہ ہو تب بھی اللہ کو یاد کرے. اللہ یعنی حضرت حسن بصری نے کہا کہ اذکرونی فیما افترضت علیکم یہ مان بتلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو فرائض اور واجبات تم پر عائد کیے ہیں ان فرائض اور واجبات کو تم دھیان رکھو یعنی اس کو انجام دو. تو میں نے جو تم سے جو وعدے کیے ہیں میں اپنے وعدے پوری کروں گا. یہ ایک مفہوم بتلایا ہے. اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذکروا بطاعتی اذکرکم بمغفرتی اس کا مفہوم یہ بتلایا کہ تم میری اطاعت اور بندگی کے ساتھ مجھے یاد رکھ میں تمہیں اپنی مغفرت عطا کروں گا. اس طرح معنی میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری نہ کرو. اس حال میں بھی رکھے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے وہ اس قدر ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمت کا کچھ اثر بھی ظاہر ہے. قرآن پاک کی آیت واما بنعمت ربک فحدث کہ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو اس کو بیان کرو. اس کے تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہے مال دولت سے اگر نوازا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا اثر بھی ظاہر ہو. ہاں اسراف نہ ہو فضول خرچی نہ ہو لیکن یہ ہے کہ نعمت کا اظہار بھی ہو کسی حد تک. یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.